انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب ڈاکٹر سیف اللہ السلام علیکم، دہلی سے ہیں، انڈیا سے۔ آپ سوال کریں، آپ لائیو ہیں ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب اپنا سوال کریں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں ظاہر ہے، میں تو انڈیا کبھی نہیں گیا ہوں۔ 2-3 سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے میں نے ایک پروگرام میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر امان اللہ خالد صاحب نے نظم کیا ہے قرآن حکیم کو، اور آپ نے میسج کیا تھا کہ آپ PDF مجھے دے دیں، میں پڑھنا چاہوں گا، یاد کریے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا یونیک کام ہے اپنے آپ میں۔ جی 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 یاد آ گیا۔ تقریباً 3 سال ہو گئے۔ ہاں تو جی 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 بہرکیف آپ سے سیدھی بات کرنے کی میری بہت تمنا تھی، الحمدللہ آج وہ پوری ہو گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ یہی تمنا یہ کہ میں پاکستان آؤں، اچھے حالات ہو جائیں تو آپ سے ملاقات ہو میری وہیں جی جی اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ سوال کیا ہے، میں نے بلال بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، یونیک کام ہے، کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر امان اللہ خالد صاحب سے ملاقات کیسے ہو، موبائل کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے حوالے سے کام کرتے ہوئے، اور اسی جنوں کے اندر اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا انہوں نے ترجمہ نظم میں کیا، اور تقریباً 31 دسمبر سے اس کی ایک ویڈیو کر کے کم سے کم 15-16 ویڈیو پڑ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو ڈل رہی ہیں۔ وہ آپ اس چینل کا لنک بھجوائیں نا بلال بھائی کے تھرو، مجھے ای میل کریں نا mirza_95@yahoo.com۔ منظوم قرآن امان اللہ خالد کے نام سے وہ چینل ہے۔ مجھے لنک بھجوا دینا آپ، میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا اسے، دیکھ لوں انشاءاللہ دیکھ لوں۔ سوال میرا صرف یہی ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں آپ کی پوری مدد، ہیلپ چاہیے کہ یہ تعارف میں آپ کی اگر گفتگو ہو جائے گی تو صحیح طریقے سے متعارف ہو جائے گا۔ جی جی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کی عمر کتنی ہے امان اللہ صاحب کی؟ امان اللہ بھائی کی عمر ہے تقریباً 70 سال۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، اور میں ان کا قرآن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ کام کرنے میں گراؤنڈ کے اندر وہ فعال ہیں، اور شہر میں جا کے سمجھے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، اور گھر میں بھی، چونکہ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ خواب کے بارے میں یہ ہے کہ خواب جب سچا ہو جائے تو آدمی بیان کر سکتا ہے۔ جو اب سے میں نے 10 سال پہلے خواب دیکھا تھا، تعارف آپ کا میرا ہوا تھا تقریباً سن 2015 میں۔ اس کے بعد میں نے آپ کا نیگیٹو تعارف ہوا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن کیونکہ کچھ باتیں دل کو لگ گئی تھی تو میں نے آپ کو سننا شروع کیا، اور تقریباً 1 سال کے بعد میں خواب میں میرے والد صاحب دکھائی دیے، اور ہم آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانا زمانہ دکھائی دیا، وہ جیسے ہم کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہ پکے موحد تھے، اور احسان دانش صاحب کے وہ شاگردوں میں تھے، علامہ اقبال کے پوتے شاگرد۔ جی جی ان کا اپنا محراب تمنا کے نام سے مجموعہ کلام تھا، اور پاکستان کا ان کا دورہ رہا۔ اس دور میں جب وہ سن 1990 کے دشک میں تقریباً عمران خان کا عروج تھا اس وقت کرکٹ کا، اس وقت وہ پاکستان میں گئے تھے، اور انہوں نے بھی دعوت کے حوالے سے کہ امت کو جمع کرنے کے حوالے سے جاوید اقبال صاحب کے 3-4 خطوط ان کے نام تھے، کہ ان کا مشن تھا کہ تمام امت کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو فرقوں کا، یہ بھی ان کا مشن تھا۔ وہ کام خیر نہ ہو سکا، جاوید صاحب سے ملاقات خواب میں۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ خواب کے اندر آنگن میں، ہم کچا آنگن تھا، پیڑ تھی، املی کا پیڑ تھا، نیم کا پیڑ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن حکیم پہ بات چیت ہو رہی تھی،
تو اتنی دیر میں کیا ہوا, ہمارے گھر کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا, اس کا نام انجینئر محمد علی مرزا, تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اس لڑکے کو اندر بلائیے. 3 کرسیاں رکھی گئی, ہم لوگ بیٹھے آپس میں, گفتگو رہی اور صرف قرآن حکیم پہ گفتگو رہی. اور میں سمجھتا ہوں وہ خواب طویل خواب تھا, 1 گھنٹے تک میں نے خواب میں یہ بات دیکھی. اس کے بعد میرے یقین ہو گیا کہ مجھے جس آدمی کی تلاش تھی شاید یہ وہی ہے. ابا جان نے مجھ سے کہا کہ ان کے بارے میں خوب, یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کا بہت بڑا مشن ہے, ان کے ٹچ میں رہنا. اس کے بعد رمضان تقریباً قریب رمضان کا مہینہ قریب آ گیا تھا. پھر میں نے اس لگن کے ساتھ میں آپ کو سننا شروع کیا, اور آپ یقین کریے کہ پورے 29 دن تک میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا, اور آپ کی ویڈیوز کو میں نے دیکھا. اور جس ویڈیو سے متاثر میں زیادہ ہوا وہ اہل بیت کے بارے میں جو آپ نے 2.5 گھنٹے کا تقریباً وہ ہے مقدمہ, اہل بیت کا مقدمہ, وہ میرے دل میں گھر کر گیا. ورنہ مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ ناسبیت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو اہل بیت کی محبت دل میں پھوٹ پھوٹ کے بھر گئی. اور اس کے بعد الحمدللہ تقریباً 1-2 سال تک, 1 سال تک اور میں سنتا رہا آپ کو. اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جس آدمی کی مجھے تلاش تھی اور میرے والد صاحب کو پوری زندگی تلاش رہی, ایسے انسان کی جو دنیا میں اس مشن کو لے کر چلے. تو ان کو تو زندگی میں وہ آدمی نہ مل سکا, لیکن مجھے ایسا یقین ہوا کہ شاید مجھے وہ شخص مل گیا آپ کے روپ میں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے حسن انسان کی لاج رکھے. امت کو تو اللہ نے انسان دے دیا تھا, امت نے اس انسان کی قدر نہیں کی. وہ انسان وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم تو ان کے ڈاکی ہیں جی, اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اپنے پیغمبر کا پیغام ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہے ہیں پوری دلیری کے ساتھ. اور اس میں سب سے بڑے مجرم وہ فرقوں کے بزرگ بابے اور علماء سو ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی, اور ان کی امت کو اپنے پیغمبر سے, ان کے اہل البیت علیہ السلام سے اور ان کے جانثار اصحاب سے توڑ کر اپنے فرقوں کے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہی ہمارا مشن ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ ہم نے آواز بلند اس لیے کی ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھجوا دیجیے گا لنک, میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں انشاءاللہ. بالکل میں بھیجواؤں گا. ذرا سا ایک لمحے کے لیے ایک بات اور میں سن لیں کہ وہ جو نعرہ ہے نا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دوسری بات آپ کی کہ دوسری بات کیا ہے؟ نام ہے وابی, نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا ایک بات یہ رہی, علماء سو کے لیے ڈاکٹر امان اللہ خالد صاحب نے بھی ایک بات کہی بڑی مضبوطی کے ساتھ, سمجھے, وہ اس پروگرام کے حوالے سے پہنچ جائے گی, علماء سو تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی کہ الزام نہ آ جائے پرستش کا بتوں کی. ڈاکٹر امان اللہ خالد صاحب فرماتے ہیں کہ الزام نہ آ جائے پرستش کا بتوں کی, یوں ہم نے تراشے ہیں خدا اور طرح کے. تو بڑا راز ہے, یوں ہم نے تراشے ہیں خدا اور طرح کے, الزام نہ آ جائے پرستش کا بتوں کی, یوں ہم نے تراشے ہیں خدا اور طرح کے. یعنی سب نے اپنے اپنے غلط عقائد جمع کر رکھے ہیں, سب کے اپنے اپنے آستینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں. تو اس بات کو انہوں نے کہنا چاہا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں نے بڑے عرصے بعد کسی ایسے انڈین سے فیس ٹو فیس گفتگو کا شرف حاصل کیا کہ جس کی اردو ٹھیک ہے, کیونکہ عموماً انڈیا کے لوگوں کی اردو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے. ہماری تو پنجابی ہے, اس کے باوجود اردو ہماری اس لیے اچھی ہے کہ اردو کی سب سے زیادہ خدمت پنجاب کے لوگوں نے کی ہے. آپ جتنے بھی دیکھ لیں پارٹیشن کے بعد کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ سب کے سب پنجابی ہیں, چاہے وہ افسانہ نگار ہوں, لٹریچر کی فیلڈ کے سب لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب دلی میں وہ والی اردو رہی نہیں ہے. جی جی بالکل صحیح بات ہے. وہ ہندی کے ساتھ چیز بن گئی ہے. جی تعارف تو باقاعدگی سے ہوا ہے. آپ کے
میں بتاتا ہوں، ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ میری جو جی چھوٹی بہن ہے، بہت چھوٹی ہے مجھ سے، وہ دلی یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں، اور ان پہ کئی لوگ پاکستان کے اندر، کئی لوگ ان پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں، چونکہ میں فیس بک پہ ہوں، اس حساب سے مجھے لنک آتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر ارجمند آرا کے بارے میں ہمیں بتائیے، ہم ان پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو وہ اچھا ایک طریقے سے ہاں. اور ویسے بھی جب آپ ماضی میں ہم جائیں گے تو 170-80 سال پہلے ہم لوگ بھی توسا شریف سے ہی آئے ہوئے ہیں، ڈیرہ غازی خان صوبہ سرحد سے. جی ہاں جی مجھے پتا ہے، یعنی سلسلہ چشتیہ کے وہ ہاں بزرگ تھے ہاں وہاں پہ. محمد سلمان سلیمان توسی سے سلسلہ جڑتا ہے ہمارا یہاں. اچھا سمجھے؟ اچھا ٹھیک. ہاں، انہی کے خاندان سے حسین بخش تھے، سمجھے؟ محمد سلیمان توسی کے پوتوں میں تھے حسین بخش. اچھا ان اچھا کی ایک ہاں، وہ فوج میں آ گئی تھی یہاں اور یہیں رہ گئے تھے وہ. ٹھیک 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 ہے ڈاکٹر صاحب، آپ لنک بھجوائیے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھ کے آپ کو اچھا فیڈ ٹھیک ہے. بیک ہاں، دوں گا. پھر میرے انشاءاللہ کسی موقع میں اسی طریقے سے امان اللہ بھائی کی آپ سے گفتگو کرواؤں گا میں کسی جی جی پروگرام میں. انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا لیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ لے لیں، امیج لے لیں، میرے ساتھ تصویر کا لینا ہے تو وہ یہ بھی، ہاں ادھر امیج لے لیں ہاں آپ. ٹھیک ہے، لے لیا. تھینک یو جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اوکے، اللہ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرہ.